محبت کے ساتھ سارے درود پاک پڑھیں۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد لتؤمنوا بالله ولرسوله وتعزروه وتوقروه۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا زرنا واسمعوا۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه ورفعنا لك ذكرك۔ سارے گانا ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی نور اللہ۔ آپ کی بہت ہی محبت ہے، یقیناً آپ نے بہت ہی ذوق اور شوق کے ساتھ ساری محفل سنی، سبحان اللہ، یہ حقیقت ہے قسم سے۔ اور مجھے یہ صاف نظر آ رہا ہے اس میں بابا جی کا فیض ضرور ہے، سبحان اللہ سبحان قسم اللہ دی۔ میرے خیال میں جن نے روڑے بیان کی اور یہ کہتے نہیں ہونے اور کسے محفل جنہ مزہ نہیں ہے، سبحان اللہ۔ کبھی روٹا شریف دے وچ نہیں جا کے باپ نے محفل دی سنی، لیکن آج دل کردا وہ حدیثاں جڑیاں کتے صوفیاں دیاں محفلاں جو بھر کے سائی دی، اے تانوں او سنا کے جاواں، سبحان اللہ۔ اتنا نہیں ہاتھ سارے نے چاکے چادراں سے کڈ کے سبحان اللہ، عشق کا اظہار کرتا ہے خدا کی قسم۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَلِرَسُولِهِ کے بعد حکم یہ ہے وَتُوَقِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ آپ نے بیٹھ کر کوئی احسان نہ کیا، میں نے آ کر کوئی احسان نہ کیا، خدا کی قسم احسان ہے خدا کا، اس نے مصطفیٰ کریم کے صدقے سے ہمیں ایمان دیا۔ اب ایمان بچانا چاہتے ہو تو قرآن کا فیصلہ سن لو۔ قرآن میں خدا کہہ رہا ہے ایمان تو لے آئے ہو لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَلِرَسُولِهِ، اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے۔ اب تمہیں صرف ایک کام دیتا ہوں، وہ یہ ہے اب تم میرے محبوب کی عزت و توقیر کرو۔ محبوب کا ذکر ہو رہا ہو، محبوب کا ذکر ہو رہا ہو، معشوق کا ذکر ہو رہا ہو، یہ تو بات جچتی نہیں ہے کہ محب و عاشق کہیں خاموش بیٹھے، اس کے ہاتھ نہ اٹھے، اس سے آوازیں نہ نکلے، اور پھر باپ کی قسم کس قدر اس بارگاہ کا ادب ہے۔ ہوئے ہوئے مجھے جب یہ طیب بھائی نے بیان کیا، اتنا پیارا بیان تھا، زخیم بیان کیا انہوں نے، اور اگر مزے کی بات خدا کی قسم انہوں نے کتنی باتیں کی یار، دل کرتا تھا یہ کرتے جائیں، خدا کی قسم دل کرتا تھا یہ کرتے رہے، کیونکہ گال ساری کس کی بات کر رہے تھے؟ سرکار کی۔ اور انہوں نے کتنی تفاصیلیں کی، قربان جاؤں برادر اعلیٰ حضرت پر، سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کا شعر نہ پڑھو، برادر اعلیٰ حضرت کا شعر نہ پڑھو، محفل کا مزہ دوبارہ نہیں ہوتا، یقین مانے۔ اور کیا کہتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، انہوں نے کہا میں تفسیر نہ اعلیٰ حضرت سے کی حضور تفسیر نہ کروں، حضرت کرو، تو کہتے ہیں یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ جو کچھ خدا کا وہ مصطفیٰ کا، سبحان اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ خدا کی قسم اب دیکھیں
اتنی باتیں کوثر سرکار کے لیے، نہر سرکار کی، حوض سرکار کا، شفاعت سرکار کی، اولاد سرکار کی، آل اہل بیت و صحابہ سرکار کے، علماء سرکار کے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایسے نہ کر دوں حضرت، میں تفسیر کروں، میں آپ بڑے ہیں، آپ بڑے، مجھے لگتا ہے بات بھی بڑی کریں گے۔ آپ نے فرمایا تو پھر سن، مجھے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا۔ لعنت اس پر اور جو حضور کو مالک نہ مانے، جب رب کہہ رہا ہے نہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں تو کیا کہوں گا، مالک ہی کہوں گا۔ اس لیے یعنی محبوب و محب میں نہیں ملے۔ حضور نے فرمایا ہے، میں آج حدیثی پا رہا تھا خدا کی قسم ساتھ جی، حضور نے فرمایا مجھے قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائے گا ملائکہ کو جہنم کے جو دروازے پر کھڑے، اللہ فرمائے گا رشتے ہو چابیاں میرے یار نو دے چھوڑ، جہنم کے دروازے، اور جنت کے ملائکہ کو پھر بعد میں اللہ فرمائے گا اے فرشتے جنت کی چابیاں بھی میرے محبوب کو دے دو۔ آگے میں نے کوئی تفسیر نہیں پڑھی، خدا کی قسم تفسیر سرکار نے عطا کر دی، مجھے سمجھ آیا کیا مطلب۔ اس لیے مولا محبوب کو چابیاں کیوں دی؟ آقا نے فرمایا مجھے چابیاں رب دینے کا حکم کرے گا۔ میں نے اللہ سے عرض کی مولا چابیاں دی کیوں؟ فرمایا اس لیے اور جس کا محبوب چاہے جہنم میں ڈال دے، جس کو چاہے جنت میں ڈال دے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اچھا اب دیکھو آج بکواس کرتے کچھ کر نہیں سکتے، اور کمینہ تن لگ بتا جانا قبر کی جد سرکار نے آکے فرشتہ مستثنیٰ کے پوچھا ساڑھے بارے وچ جدو تن جواب نہیں آنا تو پھر سرکار نے فرمانا بچیوں چابیاں دے ساڑھے کھولے۔ آر دیئے نہ پار دیئے گل ساری، اے گل ساری، او ٹپے بیڑے تار دیئے گل ساری۔ خدا کی قسم وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تو کچھ نہ ہو۔ اے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، اے تو کچھ کر نہیں سکتے، وہ ہے تو کچھ ہے، جو کچھ ہے وہ ہے تو سب کچھ ہے، کیوں نہیں کر سکتے؟ تو چاہے کر سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ادب اور عزت کی بات، من سب نبیًا فاقتلوہ، اور حضور نے فرمایا من سب علیًا علی مولا، اونچی سبحان اللہ کو، حضور نے فرمایا من سب علیًا فقد سبانی ومن سبانی فقد سب اللہ۔ اور تم خود فیصلہ کرو۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی شان میں کوئی کتا بھگے اسے نہ مارو، اگر کوئی مار دے اسے تختادار پر ڈال دیتے ہیں، وہ اگر کوئی انہیں عدالت میں کہتے ہیں جی قانون ہے عدالت فیصلہ کرے گی، تو جب عدالت کمینی ہو جائے، عدالت جبار ہو جائے، عدالت عدالتوں پر بک جائے کمینوں، پھر غازی ممتاز جیسے پھر غازی ممتاز جیسے عاشقی فیصلہ کریں گے، پھر کوئی خادم رضوی اٹھے گا، کوئی غازی تنویر بنے گا، کوئی علم الدین شہید بنے گا، اور کوئی احمد چیمہ بن کر گستاخ واسطے جہنم۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ خدا کی قسم یہ تو انسان ہے، یہ تو انسان ہے۔ امام غزالی سے پوچھو امام غزالی کیا کہتے ہیں، اور آج لوگ حضور کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہو۔ صوفیہ کے سارے قائل ہیں کہ نہیں؟ آج کل تو صوفیزم بڑا مشہور ہے نا، لوگ صوفیہ کی بات، حضور کو ملا علی قاری جیسا صوفی دیکھا؟ مجھے سبحان اللہ، یہ
علماء کو پتا ہوگا ان کا، خدا کی قسم علماء محتاج ہیں ان کے، ان سے پوچھ لیں محتاج ہیں۔ اور ملا علی قاری کیا کہتے ہیں؟ آج ان کو سرکار کا یہ کمینے کہتے ہیں ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ نہیں آیا، وہ کمینہ یہ تو کتوں کا سمجھ آیا ہے، وہ منگولوں کے کتے نے کیا کیا تھا، اور یہ تو گدھا کو سمجھ آ گیا۔ خدا کی قسم سمجھانے کے لیے کہہ دیا، دل نہیں کرتا۔ حضور حضرت حماد، میں گدھا نہیں کہوں گا نا، ان کا نام حضور نے یعفور رکھ دیا تھا، حضرت یعفور رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم تو کہیں گے بھی عاشقان کوئی دلیل کی ضرورت ہے، لگائے جس نے فتویٰ لگانا ہے۔ اللہ اگر بنی اسرائیل کے کتے کو بنی اسرائیل کے کسی نبی کے کسی صحابی کے ادب کی وجہ سے بخش کر بلد بن بہورا کی شکل میں جنت میں ڈالے گا تو خدا کی قسم حضرت یعفور پتہ نہیں کس کی شکل میں جنت میں جائے گا، اس لیے کہ وہ غلام مصطفیٰ ہے۔ اور ایک گدھے کے اندر، اور جاگو مسلمانوں جاگو، اور سوئے ہوئے ہے تم، غفلت سے جاگو، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کاری ہے، جاگنے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، یہ چور نہیں ہے، اور تمہارے باپ سے بھی نہیں ڈرتے، اس لیے ہم غلام نبی ہیں، ہم کتا مصطفیٰ ہیں، ہم سگے مصطفیٰ ہیں۔ تم جتنے ظلم کرنے کو دل چاہتا ہے کرو، خدا کی قسم آخر والا خون کا قطرہ بھی لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ آج لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، تو وہ منگولوں کے کتے نے کیا کیا تھا، واصل جہنم کر دیا۔ حضرت یعفور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب میرے حضور علیہ السلام کا وصال ظاہری ہوا تو آپ نے جینا پسند نہ کیا، حالانکہ جانتے تھے کہ وصال ظاہری ہے، پر یار فریدہ یار بنا ہو جیون کوڑے، اور عاشقوں خدا کی قسم سرکار کا ذکر ایسا ذکر ہے کہ جتنا سنتے جائیں لذتیں بڑھتی جاتی ہیں، جب بھی سنو جیسے سنو کرم ہوتا ہی جاتا ہے۔ کک سواد نا مصری اندر، کک سواد نا مصری اندر کھنڈا بھی چک لی، انہا ساری چیزاں کھولو گلہ سجن دیا کھنڈا چک نٹھیاں، گوڑ چک نٹھے، شاید چک نٹھے، آقا پر چاس نہیں آئی جو تاڑے ذکر دی چاس حلاوت کسی کو۔ حضور مولا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں بعض صوفیوں نے فرمایا ہے، امام الصوفیہ فرماتے ہیں بعض صوفیوں نے فرمایا، بعض صوفیوں نے یہ فرمایا ہے، تو سن لو اللہ کو تو صوفیہ نے، اللہ کو تو بعض صوفیوں نے فرمایا، اللہ کو بعض صوفیوں نے پہچان لیا، خدا کی قسم مگر محمد مصطفیٰ کو کسی نے پہچانا، خدا کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی تو 70,000 بشریت کے پردے ہیں، ایک پردہ اٹھائیں تو جبریل امین ہوش بھول جائیں۔ میں نہیں کہنا، مولانا روم کہنے سبحان اللہ کا فرماتے ہیں معراج کی رات جبریل امین علیہ السلام نے حضور سے عرض کیا تھا، حضور نے فرمایا جبریل بلکہ آج 2 حدیثیں سنا دوں آپ کو، سبحان اللہ، آج تسی بیٹھے ہو تو رات میں جاؤ تو جھوم دے جاؤ، سبحان اللہ، اسی بھی کسی بزرگاں دے کلندراں دی خدمت بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، اور سینہ بسینہ کی بات کر رہا ہوں الحمدللہ۔ اور مولانا روم علیہ رحمہ نے کیا فرمایا، فرماتے ہیں جبریل امین نے حضور کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ، بلکہ حضور نے شاہبہ جبریل اپنی اصلی صورت تو دکھا ذرا، ماشاءاللہ، کیا اپنی اصلی صورت دکھا۔ جبریل امین کو حکم فرمایا، عرض کی آقا اگر میری اصلی صورت دیکھنی ہے نا تو حضور سدرۃ المنتہا پر تشریف لائیے گا۔ کہا
सिदरत मुंतहा। अगर 300 पर मशरक में 300 मगरब में पाँव जमीन के साथ सारा आसमान से लगता है। जबरील आपका खादिम बहुत बड़ा है, आपका खादिम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। जब ये दरूद पढ़ता होगा तो क्या बढ़ता ना होगा? सुभान जब ये दरूद पढ़ते होंगे, सलाम पढ़ते होंगे, क्या बढ़ते ना होंगे? तुम और मैं दरूद पढ़े, सलाम पढ़े तो मकाम बुलंद हो, रिफ़ात मिले, बुलंदी मिले। और जब मलाइका का सरदार पढ़े उसे क्या मर्तबा मिलता? सुभान अल्लाह। हमार सल्लल्लाहु अलैहि रहमतुल लिल आलमीन शरीफ की तफसीर में मैंने पढ़ा, जिब्रील अमीन ने आपने हजूर की बारगाह में अर्ज की, किसी से बात हुई आपकी कि आपको भी कोई हिस्सा हजूर की रहमत से मिला है? हजूर तो आलमीन के लिए रहमत है। तो आपने पता क्या फरमाया? आपने आगे से जवाब, मैं हाँ मुझे भी हजूर की रहमत से हिस्सा मिला। मैं हिस्सा क्या मिला? मैं जब से अल्लाह ने बनाया है जहन्नम को, इसराइल अलैहिस्सलाम वो रोते हैं, मैं भी रोता रहा, खौफ आता रहा, डर आता रहा, डरता था, आंसू आते थे, घबरा जाता था कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए, ईमान ना जाता रहे, खौफ रहता था, पल पल डरता था, बड़ी देर तक डरा, हजारों लाखों करोड़ों साल डरता रहा, पर गल सारी सरकार दिए। फिर हुआ क्या? मैं जब वमा सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन बनकर हबीब खुदा आ गए, रब ने रहमत से हिस्सा दिया। मैं जिब्रील महबूब रहमत बनकर आया जब तुम पर कभी नाराज ना हो। सुभान अल्लाह। महबूब के सदके से तुम पर कभी नाराज ना होगा। किसके सदके से? महबूब के सदके। के महबूब के सदके से। जिब्रील अमीन ने अर्ज की, आका गुलाम की खादिम की असली सूरत देखनी है तो आका सिदरतुल मुंतहा पर आना पड़ेगा। हुजूर ने फरमाया जिब्रील दूर नहीं है, आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूर नहीं है, आ जाएंगे। पहला मकान के मकीन होंगे। सुभान अल्लाह। सानू दे आला हज़रत ही आंदे आ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र आंदे आ। सुभान पर जिन्हों आला हज़रत नहीं आंदे उन्हें कुछ भी नहीं आता। सही बात करता हूँ, हकीकत। क्यों? जो बंदा किसी मोहसिन का एहसान भूल जाता है ना, उस पर अल्लाह नाराज हो जाता है। मैंने इसी पढ़ी है, अल्लाह ने फरमाया कि मेरे बंदों का शुक्र अदा नहीं करता वो मेरा भी नहीं करता। हाँ जी, ये हदीस ही है। अब बात बताओ मुझे, किस हालात के अंदर इमाम अहले सुन्नत ने, आला हज़रत ने 40 फितनों के साथ, कितने 40 फिरके एक तरफ थे, उलमा ने खिदमत की, साथ दिया, और जब सारे चुप कर जाते थे फिर कलाम आला हज़रत उठता था। वाह वाह, सुभान अल्लाह। कहते गैब नहीं आप, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा को भला, और कोई गैब, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा को भला, जब न खुदा की छुपा, जब न खुदा की छुपा, तू पे करो दुरूद, तू पे करो। आपने कहा कुत्ते चुप अगर तेरी नस्ल पाक मेरा बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक मेरा बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक मेरा बच्चा बच्चा नूर का, नूर तेरा तू है, नूर तेरा सब घराना नूर का। जब इन्होंने बात की हुजूर हाजिर और नाज़िर नहीं है तो उन्होंने कहा ओए कमीने चुप जिंदा है बल्ला, तू जिंदा क्या मेरी तस्वीर आलम से छुप जाने वाले। जब इन्होंने बात की कि हुजूर से, हुजूर नबिया से अफजल नहीं है, सब नबी बराबर है, तो आला हज़रत ने फरमाया खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, तो कवारी पाक मरियम, अना फख्तु फी कातिम, तो है अजब आला शान आज़म, है अजब निशान आज़म, मगर मिला का जाया सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। जब इख्तियार की बात की, अब वह महबूब किया, मालिक मुख्तार बनाया।
ایک ایک گل لجوا دیتا اسی امام نو بھول تے کہ سکدے نہیں انہاں دے صدقے نال ایمان ملے انہاں دے صدقے نال محبت اور عشق اور عقیدت ملی نالے جڑے غوث پاک دے نائب ہیں انہاں نو تے مننا ایمان دا حصہ ہے وہ پھر میں ایک بات بتا دوں آپ کو جو غوث پاک کا نائب ہے حضور کا بھی کیونکہ یہ نیابتیں حضوری کی تو عطا فرمائی گال ساری حضور معراج پر تشریف لگے اور سدرۃ المنتہا پر پہنچے جبریل امین کو پتہ نہیں یاد تھا کہ نہیں تھا جبریل امین کو پتہ نہیں یاد تھا کہ نہیں یاد تھا لیکن سرکار نے فرمایا جبریل تو نے ہم سے بات کی تھی آقا معراج کی رات یا رسول اللہ آپ اگر میری اصلی صورت بصارت فرمانا چاہتے ہیں آقا دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے غلام کی اصلی صورت آپ بصارت فرمائیں سدرۃ المنتہا پر تشریف لائیے گا آقا آپ کا غلام بہت بڑا ہے حضور نے فرمایا ہماری نظروں میں تو کچھ بھی نہیں ہے سبحان اللہ نظروں میں تو اور جس کی نظروں میں جلوائے خدا ہو کیا بات تو جب حضور تشریف فرمائے حضور وہاں جبریل دکھا آپ نے اپنی اصلی صورت بنائی حضور نے فرمایا 600 پر تھے 300 مشرق 300 مغرب ایک پھیلائے ایسے کرے جبریل ایسے کرے تو سدرۃ المنتہا سے زمین پر پہنچ جاتے ایک سیکنڈ کا بھی وہ پری سیکنڈ کہہ لیں وہ بھی زیادہ ہے ایک پلانگ چپکنے سے پہلے وہ سدرۃ المنتہا سے زمین پر آ جاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جب ان کمینوں نے آگ میں پھینکا اللہ نے جبریل کدھر ہے کہ مولا لبئی تیرا فرشتہ حاضر دیکھ نہیں رہا میرے کلیم کو آگ میں پھینک رہے تو ادھر کیا کہا رہا چل جبریل حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام آگ میں ابھی نیچے نہیں تشریف فرما ہوگا آپ نے پہلے پر بچھا دیے سبحان اللہ سبحان اللہ تیز رفتار فرشتہ کتنا بڑا ہوگا 300 پر مشرق میں 300 مغرب میں اور زمین پر پاؤں سارا آسمان پر جبریل امین پاک کو تمنا ہوئی سنے وہ ساڑھی دے اصلی دیکھ لی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ حضور ہماری تو اصلی صورت دیکھ لی اپنے خادم کی غلام کی تو دیکھ لی آقا اب اپنی بھی تو اصلی صورت دکھا دے جو وہاں جبریل اور تو خادم ہے تجھے دیکھنے کے لیے سدرۃ المنتہا پر آنا پڑتا ہے میں تیرا آقا ہوں مجھے دیکھنے کے لیے سدرۃ المنتہا سے آگے جانا پڑتا پار دیے نہ پار دیے گل ساری گل ساری گل ساری اور ڈبے پیڑے تار دیے گل ساری سنے میرے آقا امام الصوفیہ امام الفقراء مولانا روم علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں خدا کی قسم سرکار نے فرمایا جبریل آگے آنا پڑے گا سدرۃ المنتہا سے عرض کیا آقا نہیں آ سکتا ماتے خدا کی ذات کی قسم اگر حضور آپ کو جلوہ دکھا دیتے 70,000 بشریت کے پردے اٹھا کر نہیں صرف ایک پردہ بشریت کا علم سے حضور اپنے اونٹ پاک سے اٹھا کر دکھا دیتے ذات خدا کی قسم جبریل کی نظر حضور کے چہرے اکبر پر نہیں صرف حضور کے قدموں پر پڑتی خدا کی قسم نظر پڑتے ہی جبریل بے ہوش ہو کر گر جاتے قیامت تک جبریل کو ہوش نہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک ہاتھ نکال کر یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک آگے سنو جبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ نور آج لوگ کہتے ہیں نور نہیں ہے جبریل سے پوچھو کس میں نور ہے کوئی کہتے ہیں نور حصی نہیں ہے نور حصی حضور کا علم نور ہے حضور پر وحی ہے نور ہے او خدا کے بندو جبریل سے تو پوچھو سدرۃ المنتہا سے آگے کیوں نہیں گئے تھے صوفیہ نے فرمایا حضور علیہ السلام کی جو بشریت مبارکہ تھی پگھل کر اس نور مبارک سے یہ بھی میں نے پڑھا الحمدللہ اس نور درۃ التاج کے اندر فی مسئلہ معراجی میں یہ تحریر ہے فرمایا حضور علیہ السلام کی جو بشریت کے پردے مبارک تھے پگھلے پگھل کر حضور کے نیچے تشریف لے جانے لگے آگے نور تھا تو کس کا رب تعالیٰ کا رب تعالیٰ کا اللہ تو اللہ ہے وہ لا شریک ہے معقول میں بغیر رہنا نہیں ہے نا
گل یار تو بغیر تو نہیں ہوتی ہے نا، گل تو یاراں دے نال ہوتی ہے نا۔ پھر سرکار کے عاشقوں کی کیا ہی کہنے، اب کیا لکھتے ہیں، فرماتے ہیں صوفیہ نے فرمایا پھر وہ پردے مبارک جو ڈالے تھے وہ پہلے اور حضور کے نالین بن گئے، حضور کے نالین۔ فرمایا آگے تفسیر کی ساتھی، فرمایا اس لیے کیا وجہ تھی، میں اگر نیچے تشریف لے جاتے تو حضور نے واپس نہیں آنا تھا، پھر اپنے رب کے پاس ہی، اپنے رب کے پاس ہی رب نے فوراً ان بشریت کے پردے پاکوں کو حکم دیا محبوب مبارک نالین بن جا، پھر وہ نالین جی میں اس لیے کہ اگر حضور کے نالین شریف نہ بنتے بشریت کے پردے شریف تشریف لے جانے تھے اور پھر نور ہی رہ جانا تھا، وہ نور جہاں سے وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جذبے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے۔ سبحان اللہ کے جھوٹے تو تم ابر آخر کے بیرے لے لو، محیط کی چال سے تو پوچھو، اب پوچھا تو صحیح محیط سے، تم کہتے ہو اپنے جیسا کمینوں، محیط سے تو پوچھے، وہ کہتا ہے کہاں سے آئے کدھر گئے۔ سبحان اللہ، اللہ ضرورت ہے پوچھو محیط کی چال سے تو پوچھو کہاں سے آئے کدھر گئے تھے، یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں۔ ایک حدیث ہے حضور نے فرمایا حوالے والوں کو حوالہ بھی دیں گے، جب آئیں گے تو دیں گے، پر سدھی یہ گل عاشقاں نوں حوالے دی ضرورت ہے نہیں۔ ہاں دلیل تو ابو جہل نے مانگی تھی، سیدنا صدیق اکبر نے سنتے ہی مان لیا تھا۔ سبحان اللہ، بے شک دامن بڑا غصہ نہیں ہے وقت کے دامن، مجھے آپ کا احساس ہے اور میں بھی عشق میں لگا ہوں، آپ بھی عشق میں بیٹھے ہوئے۔ بہت لمبی اسد الغابہ کی روایت ہے، جب سیدنا صدیق اکبر واپس آئے ہیں نا، ادھر سے ہو کر یمن سے شیوخ سے ملاقات کی، وہ شیخ نے جس نے نشانیاں میں دیکھی، جب واپس آئے تو پھر کیا ہوا، ابو جہل باہر پہاڑوں میں نکلا ہوا، پیارے صدیق آپ کا انتظار کر رہے تھے، پہلے بھی فیصلے آپ کرتے تھے، اب بھی آپ سے کروانا ہے۔ مینو تم ان کو صدیق نہیں مانتے، کافر بھی ان کو صدیق کہتے، اور لعنت تم پر جو صدیق اکبر، سیدنا صدیق اکبر کو مانتے نہیں، صحابی رسول اور خلیفہ اول اور صدیق اکبر نہ مانے، کلا صدیق مننا نہ گال نہیں بننی۔ سیدنا امام زین العابدین نے فرمایا کسی نے آپ سے پوچھا تھا حضور آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہیں، فرمایا کمینے یہ کیا بات کر رہا ہے، اور میں کون ہوتا ہوں، فرمایا ان کو تو وہ صدیق کہہ گئے جو دنیا میں سب سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، میرے پاس موجود حوالہ الحمدللہ سیرت سینہ امام زین العابدین میں آپ نے لکھا ہوا ہے، اور بڑی بات یہ سیدوں کی پہچان کی، خدا کی قسم سیدوں کی پہچان میں کہنے تو میں سناؤں ایک دلچسپ واقعہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انہیں عشق دے وچ کہو کہ میرا عام دل گوے سنا۔ سبحان اللہ، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا، اور ایک عورت نے بادشاہ کے مزار میں جا کر سید ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ ایک عورت نے، آپ کی سیرت میں پڑھیں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، اس نے سید ہونے کا کیا کر دیا، دعویٰ کر دیا، تھی نہیں یہ بات میں آپ کو پہلے بتا دی لیکن میں بتا رہا ہینڈ پر ہوتا، اب بتا دیا، دعویٰ کر دیا۔ بادشاہ نے کہا اچھا یار، اس نے کہا میں غریب ہوں، غریب تھی بیچاری، بس بدبختی، اس نے کہا سید ہونے کا دعویٰ کر دیتی ہوں، سیدہ نے کون موردہ، کوئی یزید ہی موردہ، کوئی عورتہ نہیں موردہ، کوئی عاشق نہیں موردہ، عاشق رسول نہیں موردہ۔ اب بات کیا ہوئی، اب وہ گئی، وہ وزیروں مشیروں نے باتیں کی، ہونا کیا یہ تو بادشاہ کو لوٹ لے جائے، اس کے بادشاہ اس کے پاس کیا دلیل ہے، تم اسے اتنا مال و متاع دینے لگے ہو، اس کے پاس کیا دلیل ہے، وہ کئی ہوندے نا بچ چیلے بھی ہیں، سنن والے بھی، حاسد بھی ہوندے ہیں، عزت ملے، کئی حاسد بھی ہوندے ہیں۔ اب مال و متاع ملنے لگا ہونا کہ بادشاہ ہے، اس کی پوچھتاچھ تو کر لو، اس سے پوچھو تو صحیح، پرسی تو کرو، اس کے پاس دلیل کیا ہے سید ہونے کی، اس نے کہا تمہارے پاس دلیل کیا ہے، میں سید ہوں، کیا دلیل دوں، میں سیدہ ہوں۔ اس نے کہا وزیروں نے اب خود ادھا نے منافق بھی ہوں تھے ہم لے خود کہا جی آپ اس کی دلیلوں کی کیا بات کر رہے ہیں، اس نے کہا یار یہ کہہ تو رہی ہے
آپ حسین امام جعفر صادق سے پوچھ لے، تو اس وقت کے سیدوں کے امام ہیں، حسین امام باقر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، حسین امام حسین حسین امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے ہیں، حسین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پڑپوتے ہیں، مولا کائنات کے چڑپوتے ہیں، سرکار دو عالم کے دوتے ہیں، سبحان اللہ، حضور علیہ السلام کی کرام نوازیاں اب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حضور عورت نے دعویٰ کیا سید ہونے کا کیا حل کریں؟ آپ نے فرمایا اچھا حضور وہ کہہ رہی ہے لیکن ہمیں کیسا پتا چلے گا وہ سید ہے کہ نہیں؟ آپ نے آنے والے وقت نظر تو پہلے ہی فرما لی سی، پھر کیا کہوں گا سنو جڑا اصلی سید ہوتا نا انہیں شیر کوئی نہیں کھانا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ ہاں یہ پہلے باتیں تھی، اب صدات پہلے سیدانوں کو آگ بھی نہیں لگتی تھی، حضور غوث پاک کی خدمت میں بھی یہ واقعہ آیا تھا، وہ بات بڑی طویل ہو جائے گی، سیدوں کو پہلے آگ نہیں لگتی تھی، پھر ایک وقت آیا کمینوں نے معاذ اللہ سادات اکرام کو بہت شہید کروایا، بڑے سید آدھے، پھر ایک سید بادشاہوں نے دعا کی تھی بزرگوں نے کہ یا اللہ اپنی رحمت فرما تیرے محبوب کی حال ہے یہ نشانی لے لے، تو پھر اللہ نے واپس لے لی تھی، تب سے آگ لگنی شروع کی، اور نہ کسی سید بادشاہ نے جا کے کہہ دیو، ورنہ جلال چاہ گئے تو پھر ہم بھی آگ لا دیں گے، اور کسی نے کہو نہ کہو پیر بغدادی انہوں نے کہہ دیو، میں صحیح بات کرنا ہوں پیر بڑا چلا لیا، انہیں کہنا بچیا ملنگا نو شیر کے جانا کتے ہیں تینو جان کتے نہیں دے رہا، یاد ہے آگ نو لو دو گے یا تینو لو دو گے، بڑا نظر والا پیر ہے خدا دی قسم، آج کسی ٹھنڈے پیر قادری الیاس قادری کے چل جو مٹھا پیر ہے مرے وہ بھی جلالی واسے بزرگاں دی اپنی طبیعت ہوندی، تجھے کتے کوئی رضوی صاحب نے پوچھ لینا انہوں نے پہلے ہی گل دیتی ہے، وہ کہندے ظالموں آسینہ کھلا جنہیں مرضی ظلم کر، سوئے بڑے جلالیہ پر یا اللہ جنیاں سزاواں دوں گے اسی سماں گے، تو صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، تو سرکارہ نوازے ابھی کہ نہیں نوازے، اہم صحیح نواز دے جنوں نواز دے، فقط اللہ اس کے لیے اللہ اس کے لیے۔ اب آپ نے فرمایا سید کو شیر نہیں کھاتا، تم ایسا کرو شیر لیا سیدہ ہوگی تو نہیں کھائے گا، اگر نہ ہوئی تو کھا جائے گا، ایسا کیا شیر کو ایک پنجرے میں شیر کو اتار لیا اور ایک پنجرے میں عورت کو اتار دیا، اس نے کہا بتا سیدہ ہے کہ نہیں؟ ہمیں پتہ چلا ہے کہ سیدزادوں کو شیر نہیں کھاتا، سیدزادوں کو شیر ہے نہیں کھاتا، اس نے کہا ہاں میں سیدہ ہوں، اس کا پھر شیر چھوڑیں، اس کا چھوڑو، جب وہ چھوڑنے لگا اس چیخ پڑی، اس کا نہ چھوڑنا، میں تو فراڈ گاڑ رہی تھی، بھوکی تھی پیاسی تھی معمولات تھی، میں نے کہا سید ہونے کا دعویٰ کر دیتی ہوں، کون موڑے گا ساری خدمت کریں گے، پر کی پتہ اتنا دے منافق بھی بیچے گیا، اچھا لیکن یہ بات نکلنی تھی، سمجھانے کے لیے مزاح طور پر آپ کو سمجھا رہا ہوں، وہ منافق تھے، اس کی وجہ سے نہیں میں کہہ رہا، میں اپنے سائیاں دے گامت کہہ رہے سائیاں دے، اب وہ کمینوں نے بات کی موڑو تو مان گئی، اب ان کو شیطان نے آ کر انگلی لگائی، کہنے لگا ان کو چھیڑا، انہوں نے بادشاہ سے کہا بادشاہ پیر صاحب خود ایس عورت دی طرف تے شیر چھڑوا رہے سے خود بھی تے سید ہے انہاں تے چھڑ کے وے یہ دعویٰ کرتے ہیں سید ہونے کا، ان کی طرف تو چھوڑ کر دیکھو، اس نے سیدنا امام زین العابدین سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے بادشاہ نے عرض کی، سید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، بادشاہ بھی باتوں میں آ گیا تھا محبت والا پر باتوں میں آ گیا منافقوں کی، اب گیا جا کر کہنے لگا عرض کرنے لگا حضور آپ بھی تو سید ہیں، اس کی طرف تو چھڑوایا تھا، ہم آپ کی طرف چھوڑے، اور وہاں کمینے اب ایک گل کیوں کرتا، جس نے مشورہ دیا ہے اس کو 3 دن شیر کو بند کرو، اس کو بھوکا رکھو، اس کا پیاسا رکھو، 3 دن کے بعد ہم کو بلانا، تمہیں بتائیں گے شیر کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا، آپ جانتے ہو جب شیر بھوکا ہوتا ہے شکار چھوڑتا نہیں ہے، اور جیسا بھی شکار آ جائے خدا کی قسم ایک طرف پنجرے میں شیر ایک طرف میرے آقا مولا سیدنا امام جعفر صادق کھڑے تھے، 3 دن کا بھوکا شیر، سارے تماشا دیکھنے والے انہوں نے شیر کو پنجرے میں بند کیا، 3 دن بھوکے رکھ کر میرے آقا مولا امام جعفر صادق نے کہا میں بادشاہ اب شیر کو چھوڑ، خدا کی قسم سارے منتظر تھے، کہتے تھے بھوکا ہے کھا جائے گا، جب بادشاہ نے چھوڑا خدا کی قسم شیر بھاگا امام جعفر صادق کے قدموں پر گر گیا، لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
یا رسول اللہ، یہ ہیں علی والے۔ آج دو چار نعرے لانا علی والے نہیں بننے نے بچے ہو، علی والا بننا تے خادم حسین رضوی بننا پینا، علی والا بننا تے امام حسین پاک دی سنت ادا کرنی پینی ہے۔ علی والے ایمی نہیں ہوندے، علی والے ایسے ہی اپنے نام کے ساتھ علی والے کمینو، علی پاک تو وہ ہے جنہوں نے فرمایا صدیق تو میرا امام ہے، سبحان اللہ، صدیق تو اس سے بھی افضل ہے۔ اور آپ نے حضور علیہ السلام کی ایک حدیث سنا دو، حضور نے فرمایا علی سن لو، میں میرے سب سے زیادہ قریب جو ہے، میں یہ بات طے ہے، حضور نے فرمایا تم سب سن لو، مولا کائنات کو میں میرے جو سب سے قریب و مقرب ہے وہ ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ، حدیث نہ دکھاؤں ذمہ دار بلکہ خود ہی دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ شریف پر یہ چھپی ہوئی کتاب ہے، سینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی بڑی کتاب ہے، اور میں نے بڑا مواد لیا آپ کی سیرت پر بڑا مواد لیا، لیکن جو اس کتاب سے مواد ملا کہیں سے ملا، 400-500 کتاب سے مواد لیا گیا اس کتاب، اتنی حدیثیں سینہ صدیق اکبر پاک کی شان پڑھ کر آپ گم ہو جائیں گے، پھر تسی کہوں گے او ہو نوکراں دی گالا سرکار دی گل کی، سبحان اللہ۔ تو اس بات کو سمجھو خدا کی قسم، جبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے اللہ کی بارگاہ سے اجازت، میں نے وعدہ کیا تھا نا بات سنوں گے، اس پر اختتام میرا صبح بھی بیان ہے 9 بجے بھی، شیر بھائی بھی ہوں گے، تنویر بھائی ہوں گے، شاید طیب بھائی ہوں، پھر جمعہ بھی پڑھانا ہے، پر میں گلے دا نہیں خیال کرتا، گل گلے دی تا نہیں، گل ساری خبر جو سرکار نے پوچھ لیا گلے ہی بچانا رہے ہیں کمینیاں، ساڑھا ذکر نہیں سنایا، پھر کی کران گے؟ اپنا تو یہ گل نہ ہوئے ہمارے جائیے 5 تھی روح نکل جائے پر سرکار ناراض، جان جاتی ہے تو جائے پر سرکار نہ جائے، کرو تیرے جان کی بھی جان سرکار، کرو تیرے نام پہ جان پھر نہ بس ایک جان تو جان پھر تو جہاں سے بھی جی رہی کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اب میرے آقا مولا سینہ جبریل امین سبحان اللہ، خادم رسول ہے، میرے حضور کے خادم ہے، ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ میں قربان جاؤں خدا کی اللہ کی بارگاہ میں، اس کی مولا تیرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، سلام کے لیے حاضر ہو جاؤں، اور جبریل جا آگے نہیں جاتا، جا اجازت ہے جا، کہ مولا آج میں ادھر نہیں جانا، مولا آج میں نے ایسے نہیں جانا، تو پھر کیسے جانا ہے؟ مولا آج میں نے اصلی صورت میں جانا ہے، آج میں نے اصلی صورت کیسے جانا ہے؟ اصلی صورت میں جانا ہے، حقیقت میں جانا ہے، جو میری حقیقت تو نے بنائی ہے۔ لیکن وہاں جبریل چل جا، پھر بھی اجازت ہے، جا روکتا کیوں ہے؟ جا اگے آ محبوب خدا، سبحان اللہ، اتنے کیوں رکیا؟ اتنے حاضر ہو جا، سبحان اللہ، کہ ادھروں محبوب نے فرما دیتا، سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں راوی لکھتے ہیں کہ بغیر واسطہ جبریل امین، یہ جو کہتے ہیں جبریل نے بتایا اگر حضور کو، اس لیے پتہ چلا کمینوں جبریل تو حضور کے قدموں کی طرف حاضر ہو رہے ہیں، اب کس نے بتایا؟ بلا واسطہ جبریل امین علیہ السلام، بالواسطہ خدا نے حضور کی طرف یہی فرمائی، کیا حضور کے قلب میں مطلب محبوبہ جبریل آ رہے ہیں، سبحان اللہ، وہ جب پہلے آتے تھے ایسے کرتے تھے، ایسے پڑھ مارتے تھے تو حاضر ہو جاتے، آج تو اصلی صورت میں آ رہے ہیں، اب کتنی جلدی آ گئے ہوں، سبحان اللہ، آج اصلی صورت میں آ رہے ہیں، آج کتنی جلدی ہوگی، لیکن اس سے پہلے خدا نے محبوب سے باتیں کر لی، یار سے باتیں کر لی، باتیں کیا کی؟ تو میں محبوب جبریل آ رہا ہے، مولا پھر کیا آلندے محبوبہ نہیں، آج اصلی حالت آ رہا ہے، مالکہ پھر میں کی کہا حضور حکیم کعبہ کے اندر چادر مبارک، سبحان اللہ، سبحان اور یا ایوہ المزدل شیوالی، یا ایوہ المدثر شیوالی، چادر مبارک ہو رہی، وہ مبارک چادر جس کے دامن میں سبحان اللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ، جس کے دامن میں ہم ہوں گے، ویسے بھی ناچ دے ٹاپ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ، انہوں کہنا ہوں میں فرشتہ اس گو سے بات غلام ہے، فرشتہ پوچھتے ہو، فرشتہ روکتے ہو کیوں مجھے جنت میں جانے سے؟ او دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟
غوث اعظم کا ہاتھ میں جدو سرکار دی سبحان اللہ جدو سرکار علیہ السلام دی دامن ایک دسا چاہتا غوث پاک دا دامن فرنا آپ نے کتے پچھا دینا میرے مریدوں میرے آقا نہ جانے کب سے بلا رہے ہیں آپ نے مولانا اشرف القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی خلیفہ اعلیٰ سے آپ نے ایک شعر لکھا ہے کلام لکھ رہے فرماتے ہیں میں دیر سے آ سکوں گا آقا گناہ کی گٹھلیاں لگی ٹھیک ہے میں تیری رحمت کے آسرے پر قدم قدم بڑھتے آ رہے ہیں آگے آ رہے ہیں آتے آتے پھر شعر لکھا ماتا ہے تیری غلامی کی دعوے داری تیری غلامی کی دعوے داری بادشاہی مقابلہ ہے کہ بعض یزید و جنید جیسے سفارشیں لے کے آ رہے ہیں مانتے ہیں کہ میں جب حضور کے دامن میں جانا میں نے دیکھا وہاں تو اولیاء جمع ہے جو سور سن سن کے آ رہے ہیں اب مانتے ہیں ہم مایوس ہو گیا لاوی ایک حضوری دا تے دامن ساڑھی گناہگار ہم گناہگاروں کے لیے ایک حضوری کا تو ساڑھی دامن ہے شادی گناہ دا دامن سرکار دا مانتے پریشان ہو گیا کوئی اب کیا کرے میں سخت مایوس ہو رہا تھا کہ غوث اعظم پکار اٹھے میں سخت مایوس ہو رہا تھا کہ غوث اعظم پکار اٹھے میرے مریدوں قادری نے پڑھو سبحان اللہ میرے مریدوں کو میرے نانا میرے مریدوں کو میرے آقا میرے مریدوں کو میرے نانا جانے کب سے بلا رہے انشاءاللہ جبریل امین اب حاضری کر دیا ہے مولا پھر میں کیا کروں فرمایا پیارے محبوب وہ اصلی صورت میں آ رہا ہے آج اپنی دوسری صورت کو اتار کر حقیقی صورت میں آ رہا ہے مولا پھر تیرا محبوب کیا کرے محبوب آپ کی چادر اتار دیجئے راوی لکھتے ہیں حضور نے چادر مبارک اتاری ادھر جبریل امین حاضر ہو گئے جب جبریل امین قبیس پر آئے آکر رک ہے مالک نے فرمایا جبریل آگے بڑھ میں آگے کیوں نہیں کرتا جبریل قدم پر آتے ہیں جاتے نہیں مولا 24,000 مرتبہ آیا کبھی ایسا نہ ہوا کبھی قدم نہ رکے 24,000 مرتبہ کے باوجود کبھی قدم نہ رکے پر جبریل آج آگے کیوں نہیں بڑھا عرض کی مولا میں تو آگے بڑھتا ہوں کیا کروں جو دور سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جانے دیتا وہی جہاں سے آگے سبحان اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک ہاتھ اٹھا کر یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ آگے میں لاسٹ بات یہ رسالہ میرے سیدی میرے اہل سنت میرے آقا و مولا مجدد دین و ملت الحمدللہ اور ولی یہ نعمت ہے یہ بھی اعلیٰ حضرت اکیلے نہیں ہے یہ بھی ولی ہے پر یہ نہیں کہ میں اعلیٰ حضرت پائدان حضور دے غلام میں سارے غلام ان کے یہ مرید ہیں ایک رضوی سمجھ نہیں آتا دے اعلیٰ حضرت یہ سمجھ آؤں گے سجادہ کا رضوی نہیں شیر نہیں کسی کو سمجھ آیا بات جو بکواس کا نالے کتیاں نے موہ دے بھی آگی گل یار پلیکھے رہ گئے اللہ دا ولی عاشق رسول تھا کمینوں پہلے مان جاتے تو کم از کم اس زمرے کی مد میں نہ آتے اب بچیو ہونی ساڑھے نہ لگان جو بعد جو ساڑھے ارگے بھی تانوں نہیں لبنے تو ان میں لوگ قیامت آکے لب کے دکھا دے کوئی خدا کی قسم کسی کے سینے میں کسی کے دل میں ایسے جڑت ہی نہیں تھی جیسے وہ اسلام بیان کر گئے اور سن لو یہ وہ تھے ایک سیدزادوں نے بتایا ماتے ایک بزرگوں نے بتایا بلکہ یہ مشہور کلپ بھی ہے بیان ہے یوٹیوب پر ویڈیو پر انہوں نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ایک بزرگوں نے فرمایا انہیں وہ حضور کی بارگاہ میں حضوری والے بزرگ سے ماتے میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے ادھا حضور نے حکم فرمایا مولا علی پاک نے اے علی ولایتیاں موڑا لائی جا علی 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 ولی ولی علی علی کار ولی ولی ہے علی ولایت کی موڑے لگاؤ اور جب رضوی کی باری آئی ہے نا وہ علی تم نے نہیں لگانی ہم نے خود لگانی سبحان اللہ میں نے
خدا کی قسم آنکھیں لگی ہوئی تھی مہرے ولایت، اور ادھر کندھا مبارک پر سرکار نے لگائی تھی، اور جب سرکار ہوا جا کون ڈک سکتا؟ کوئی بھی نہیں، کسی نے ڈکیا نہیں، کسی نے جڑت ہی نہیں، پاں پٹھان ہوئے، پاں گنجا ہوئے، پاں پرویز مشرف ہوئے، جو سرکار دی عاشقاں دا عشق دا طوفان آندا کہ ساریاں بلاواں چیر کے لے جاندا، اینج لے کے گیا۔ الحمدللہ کسی سے ڈرنے نہ ڈرنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، پیاروں کے اشاروں پر نہ بکنے والے ہیں۔ یا رسول اللہ کا نعرہ ہم نے گتی میں پایا، سبحان اللہ، ہاں انشاءاللہ یا رسول اللہ کا نعرہ ہم نے گتی میں ہے پایا۔ دیکھو دیکھو دین آیا محمد عربی کا، حضور کا ایک شعر آیا تھا، سب کو دین دکھا گیا، تو جب اعلیٰ حضرت نے دکھایا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ یہ مقصد سارا ادھر بیٹھے، یہ رسالہ ضرور خریدیں، ٹھیک ہے نا؟ 10 20 30 روپے 40 روپے جتنے بھی خدمت یہ سامنے لگا ہوا ہے، تو یہ پڑھیں اپنے گھر میں رکھیں۔ آج سینہ صدیق اکبر کو وہ کتے بھونکتے ہیں، اور میں آپ کو اگلا حصہ بیان کر دوں، کبھی وقت ملا تو سناؤں گا۔ اور نور الابصار کے اندر سینہ محمد سربرنجی علیہ رحمہ نے یہ روایت لکھی ہے کہ حضور کو اللہ نے وحی فرمائی جبریل امین کے ذریعے سے بھی، پہلوں بھی ویسے دسیا سی، سارے نو دسن لئی دسیا، امام محبوبہ علی نو ابو بکر نو تے علی نو کہہ دو، محبوب ابو بکر اور علی سے، صدیق و علی سے یہ فرما دیجئے، کیا مولا کیا ہو محبوب فرما دیجئے کہ سارے درخت دنیا کے قلم بن جائیں، اور سارے پانی روشنائی، سیاہی نہیں روشنائی بن جائے، سنیادہ ذکر ہوئے تو روشنائی ہوتی ہے، پھر سیاہی نہیں، سارے دنیا کے درخت قلم بن جائیں، اور سارے پانی یہ جو ہیں یہ روشنائی بن جائے، اور فرمایا سارے آسمان اور زمینیں یہ صفحے بن جائیں، ان پر لکھا جائے، لکھنے والے انسان ہو، درمیان میں رہنے والے جنات ہو، آسمانوں پر رہنے والے فرشتے ہو، محبوب لکھیں آپ کے غلاموں کی شان، غلام سیدنا صدیق اکبر، غلام سیدنا مولا کائنات کی شان، تیرے ابو بکر و صدیق کو علی کی شان لکھیں، اور فرشتے انسان اور جن لکھیں۔ اب قلم ٹوٹ جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائے گی، صفحے ختم ہو جائیں گے، ہاتھ تھک جائیں گے، محبوبہ زندگیاں ختم ہو جائے گی، قلم ٹوٹ جائیں گے، پر تیرے صدیق و علی کی شان نہیں بیان ہو سکتی۔ سبحان اللہ سبحان اس کے اللہ محبوب کی نور الابصار سبحان اللہ۔ سیدنا مومن سربلنجی علیہ رحمہ انہاں دا حوالہ ہی بڑا الحمدللہ۔ اور اگلی بات یہ میں نے آپ کو عرض کرنی تھی، یہ لیں اور عمل کریں، پڑھیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ جڑا بندہ کہندا نا جڑا پیر اپاں پاں کیا ہو، گل کسی پیر دی تا نہیں، گل ساری گل ساری موسیٰ پاک دی بھی نہیں، گل موسیٰ عیسیٰ پاک دی بھی نہیں، اللہ نبینا علیہ السلام، گل ساری سرکار دی ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سنا کر اینڈ بات میری یہ ہے، ووٹ کینوں دینی ہے؟ تحریک لبیک یا رسول اللہ، انشاءاللہ کس لیے دینی ہے؟ سیاست کے لیے نہیں، ریاست کے لیے نہیں، ریاست مدینہ اور ان کے والی کے لیے۔ بے شک انشاءاللہ۔ یہ جو جھوٹے دعوے کرتے ہیں نا ریاست مدینہ کے، خدا کے بندو آنے دو تحریک لبیک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی حکومت کو، تمہیں پتہ چلے گا ریاست مدینہ ہے کیا۔ پھر تم ایسے نہیں، ایسے جیسے بیٹھے کہیں ادھر بیٹھے کبھی ادھر بیٹھے فضول کو یہ نہیں کرو، یہ کبھی اس کی چگلی کبھی اس کی چگلی، کبھی دی آٹا نہیں ہے دانے نہیں ہے۔ جدوں حضور دے عاشق حکمران آئے دے تو سیدنا فاروق اعظم کان مبارک دے گولی چک کے انہاں دے کراں دی بھی بچانا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر جا کے ایک اماں سی، اماں نبی نہیں کی سی، نبی نہیں، تے سیدنا فاروق اعظم نے اگلے دن جا کے نا جدوں انہاں دے منہ چ کھانا مبارک پایا تے سیدنا صدیق سے وہ اماں کہندی آنا والے دسو صدیق پاک وصال فرما گئے، صدیق پاک وصال فرما گئے۔ اخلاق دیکھیں، یہ ہے خلیفہ۔ ہم تو تسی سارے کہنے ہیں تبدیلی کی آئی ہے، تبدیلی تے بیڑے گڑکا کی، یہ تھی تبدیلی خدا کی قسم، یہ ہے تبدیلی۔ اب کیا آپ نے ماں تجھے کیسے پتا، تجھے کوئی خبر سنا نہیں؟ فرمایا
پیارے آنے والے جب وہ آپ نے لقمہ ڈالا ہے لیکن جب وہ ڈالتے تھے پہلے اپنے منہ میں ڈال کے ٹھنڈا کر لیا کرتے چلا لیا کرتے تھے اسے نرم فرما کر ٹھنڈا فرما کر پھر میرے منہ میں ڈالا کرتے تھے آج تم آئے اور اسی طرح تم نے میرے منہ میں ڈال دیا تو خدا کی قسم سے ہی نہ فاروق اعظم رونے لگ پڑے اللہ اکبر یہ ان کا مقام یہ ان کا مقام ہے سبحان اللہ عاشقی اکبر پاک کا مقام ہے لیکن یہ بلائیاں دی وجہ تو نہیں ہو بلاندے ہوئے بلاندے سرکار دے عشق دی وجہ سبحان اللہ ہاں علماء نے لکھا ان کے دل کے اندر حضور کے عشق کی ایک کیفیت تھی جس وجہ سے فاروق پاک عثمان پاک علی پاک سے بھی بڑھ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ تو بات یہ ہے کہ ووٹ سرکار کے عشق میں دینی ہے ٹھیک ہے حضور علیہ السلام کا عشق اپنے دل میں ایسے پیوست کر لو کہ تم حضور کے بغیر جینا محال ہے ٹھیک ہے گل کسی نبی پاک رسول پاک دی میں نہیں گل ساری سرکار دی اس سے مراد کیا ہے ایک پیر صاحب تک یہ پیر اٹھیا انہیں چھترے یہ نے ڈیڑے باہر رکھے چگلے یہ نے میں ان کی کمک کھوتے نے اٹھ کے کلندری صاحب نو پونک لا پہلے دس تینوں اپنی خبر نہیں تو میرے بادشاہ نو پونک دا خدا دی قسم ساڈے بادشاہ حضور دے گلا اسی تے بہت کچھ ویکھ لے ایسے او جی ایک آیا وا او کہندا گل سرکار دی اور کسے دی نہیں آلے پاک دی بھی گل ہے میں کہ بچیا سرکار نہ ہوندے تے آلے پاک ہوندی اور تم ان کی بات ہی نہیں سمجھے اور خدا فرما رہا ہے لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ محبوبہ میں اپنا رب نہیں نظار کرتا نہیں تانوں نہ پیدا فرمانا آلے پاک آلے پاک سے افضل نہیں ہو سکتی یہ یاد رکھ لو بات آلے پاک سیدنا صدیق اکبر پاک سے افضل نہیں ہے سیدنا فاروق اعظم پاک سے افضل نہیں ہے سیدنا عثمان غنی پاک سے افضل نہیں ہے مولا کائنات بھی آلے پاک میں نہیں ہے آپ کو پتہ ہے نا اس بات سے یہ بھائی تفسیر میں ہے کہ حضور کی آل پاک مولا علی آل پاک سے مراد امام حسنین کریمین ہے آگے ان کی سیدنا اماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے آپ کے مطلب بہار شریعت میں بھی لکھا ہوا ہے شاہی پہ بہار شریعت شہیدی اعلیٰ سارے بزرگوں کا فتوہ ہے اماں جان سے یہ چاروں پاک افضل ہے سبحان اللہ اماں جان سے مولا علی بھی افضل ہے سیدنا عثمان پاک بھی افضل ہے سیدنا عمر پاک بھی افضل ہے سیدنا صدیق اکبر وہ بعد انبیاء کا مسلم افضل الخلق ہے ٹھیک ہے تو آپ نے سمجھایا ٹھیک ہے نا جناب تو انبیاء کرام مسلم اسلام کا مرتبہ اعلیٰ قیامت کا دن ہوگا گل نبوت دی بھی گال وہ فرما رہے تھے نا شبیر بھائی نے بات کی تھی میرے کو گال نہیں طیب بھائی نے بات کی تھی اسی وقت میرے ذہن میں تھی قیامت کے دن اللہ فرمائے گا محمد اور احمد سبحان اللہ سبحان اللہ اس نام کے دوش جاؤ جاؤ جنت وچ مولا کیوں بخشیا سمیا ساڈا تے عمل ہی کوئی نہیں کردا اللہ اوئے تہاڈی عملاں وال نہیں ویکھنے آ تہاڈا نام میرے یار دے نام تے سبحان اللہ سبحان اللہ جب حضور کو اللہ فرمائے گا کہ ارے محبوب آؤ تو جتنے محمد ہوں گے سارے پیچھے بھاگ جائیں سبحان اللہ کتنے اور ایک گل سوچو ایک اندر کچھ کر نہیں سکتے تو ادو کی حضور نے فرمانا اللہ دی بارگاہ اللہ سونے نے فرمانا تانوں نہیں میں بلایا میں تو اپنے یار نوں بلایا حضور نے اس کو نہیں مولا تیرے یار دے پیچھے گئے تیرے یار دے پیچھے گئے تو اللہ نے کہ محبوبہ میں انہوں نے اپنا ویکھے نہیں تینی ویکھیا سارے میں پیچھے ہی گئے سبحان اللہ سبحان اللہ پیچھے ہی گئے اے تیرے ٹھیک ہے نا پھر بات نبوت کی اللہ نے یہ نہیں فرمایا نبی کے صدقے نہیں محبوب کی گل ساری یاد کی اللہ نے نبوت رسالت ہی حضور کے لیے پیدا فرمائی سب کچھ ہی حضور کے لیے پیدا فرمائی اپنا رابو نہیں حضور کے لیے ٹھیک ہے تو اب یہ بات یاد رکھو اور آخری بات کسے پیر پور دی گل نہیں جیڑا پیر سرکار دی گل کرے وہ دی گل پہ سرکار بنا دیں گل غوث پاک دی بھی ہے گل عیسیٰ پاک موسیٰ پاک دی سب سونے دی بھی ہے کدوں جدوں سرکار نے بنائی ٹھیک ہے نا یعنی اس مراد یہ ہے میں صراحتاً تر کہنے ہیں لوگوں نے سمجھے کہ یار یہ کی گل کسی نبی پاک رسول پاک دی گل یہ تو مراد یہ ہے کہ جہان حضور لی بنے ہیں کسی نبی رسول پاک لی نہیں بنے پھر اگے رتبے حضور دا صدقہ انہاں لی بھی اللہ نے حضور دے صدقے بنے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام ضیاء صاحب سلام پیش کریں مصطفیٰ جان رحمت لاکھ سلام شمع بز میں ہدایت
پہ